السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی 3 روزہ پنجاب کا بلکہ لاہور کا دورہ مکمل کرنے کے بعد واپس پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے جاتے ہی سی ایم پنجاب کے نام چٹھی لکھی ہے، اور اس چٹھی میں سہیل آفریدی کی طرف سے نامناسب رویہ اپنائے جانے پر مریم نواز سے شکوہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سہیل آفریدی نے چیلنج کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو کہ وہ کے پی میں آئیں اور آ کے جلسہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز اگر کے پی کے میں آ کے جلسہ کرتی ہیں تو وہ خود انہیں اسٹیج لگا کر دیں گے، سارے انتظامات وہ کریں گے۔ اس ساری مہاجرائی کے بیچ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ کر مذاکرات کی سیاست کی طرف آئیں۔ ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے راستہ بھی بتایا ہے کہ مذاکرات کا راستہ کون سا ہے، اور وہ شخصیت بھی بتا دی ہے کہ مذاکرات اور مفاہمت کا بادشاہ آصف زرداری ہیں، انہی سے رابطہ کیا جائے، وہی ان معاملات کو، مصالحت کو، مفاہمت کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بہرحال بلاول بھٹو زرداری کا یہ مشورہ صرف مشورے کی حد تک ہے، یا اس مشورے کے بیک گراؤنڈ میں کوئی کام ہو چکا ہے جس کے بعد یہ آفر کی گئی ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے، اور پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ ری ایکشن کیا ہوگا، یہ سوال ابھی تک ہے، اور باضابطہ طور پہ پی ٹی آئی کا اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ ہے، اس کی جانب سے کراچی کو بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے۔ ایک کم عمر لڑکی، کم سن بچی جو خودکش بمبار بننے کی ٹریننگ لے چکی تھی، بی ایل اے نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی برین واشنگ کی، اور پھر اس کے بعد خودکش بمبار کی ٹریننگ دی۔ سنیپ چیکنگ کے دوران اس بچی کو سی ٹی ڈی سندھ نے حراست میں لیا ہے، اور اس کے بعد آج جو وزیر داخلہ ہیں سندھ کے ضیاء حسن لنجار، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ سارے محرکات اور عوامل بتائے ہیں کہ کس طرح اس کمسن لڑکی کا دماغ جو ہے اس کو واش کیا گیا ہے، کیسے اسے اکسایا گیا ہے شدت پسندی کی طرف، خودکش بمبار بننے کی طرف، اور یہ بھی کہا گیا ہے آج جو حکومت سندھ ہے اس کی طرف سے کہ حکومت اور ریاست نے اس بچی کی، اس کے اہل خانہ کی نہ صرف ذمہ داری اٹھائی ہے بلکہ اس کو وکٹم قرار دیا گیا ہے، نہ کہ اس کو جو ہے کنوکشن کی جانب لے کے جایا جائے۔ بہرحال یہ کامیابی تو ہے، لیکن وہ اب کیا ہیں کہ بچوں کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پر بھی ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور پارلیمنٹرین علی محمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے کہ جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا اور جو بدمزگی کی گئی اس کے بارے میں انکوائری کی جا سکے۔ سہیل آفریدی صاحب نے جاتے ہی چٹھی بھی لکھ دی ہے۔ یہ مہاجرائی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ جو الزام لگتا ہے کہ وہ تو آئے ہی ایشو بنانے تھے اور ایشو بنا کر ہی وہ گئے ہیں، یہ بات درست ہے یا حکومت کا جو رویہ ہے وہ واقعتاً نامناسب ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں، مناسب یا نامناسب کا تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں جو کچھ 3 دن ہوتا رہا یہاں، میرے خیال میں کہ ان کارڈ فال تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے کے دارالحکومت میں آ رہا ہے، نہ اس نے یہاں جلسہ کرنا ہے، نہ اس نے کوئی احتجاجی جو تحریک ہے اس کو لیڈ کرنی ہے، نہ اس نے کوئی ایسا پروگرام دیا ہے جس کی وجہ سے حکومت سمجھے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو سکتی ہے۔ ایسی تو کوئی چیز نہیں تھا ہمارے سامنے آئی۔ وہ روانہ ہوتے ہیں اور موٹر وے کے جو ریسٹ ایریاز ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو ریسٹوران جو ہے بند ملتا ہے، وہ واش روم جانا چاہتے ہیں تو واش روم بند ملتے ہیں۔ یعنی وہ بنانا چاہتے تھے یا نہیں؟ اگر وہ اس کو ایشو بنانا چاہتے تھے تو حکومت پنجاب نے اس کی بھرپور مدد کی، اور جو ایشو نہیں تھا وہ اس کو ایشو بنا دیا۔ وہ پنجاب اسمبلی میں آ رہے ہیں، آپ بیٹھ کے اول تو دیکھیں کچھ اخلاقیات کے تقاضے ہوتے ہیں، اور پنجاب جو ہے وہ مہمان نوازی میں اور وسعت قلبی میں، بالخصوص لاہور تو وہ تو شہرت ہے، دنیا میں شہرت ہے، صرف پاکستان میں نہیں۔ یہاں جتنے اس شہر میں لاہور میں جتنے لوگ مختلف علاقوں سے، زبانوں سے، ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے بستے ہیں، کسی دور میں یہ شہرت کراچی کی ہوتی تھی،
اب جنوبی پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، کے پی کے سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، پچھلے کئی سالوں میں بہت بڑی تعداد بالخصوص کراچی کے جو مقامی لوگ ہیں وہ لاہور میں یہاں آئے ہیں. ہاں تو یہاں کا جو ماحول ہے عالی ظرفی کا، وسعت قلبی کا، مہمان نوازی کا، وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. میں خود لاہور کا جمپل تو نہیں ہوں، دور دراز کے علاقے سے آیا، آپ کے پی کے سے آئے. ہمیں تو آج تک کبھی محسوس نہیں ہوا اجنبیت ایک لمحے کے لیے بھی کہ ہم یہاں کوئی اجنبی ہیں. ہم تو یہاں لاہوری ہیں پورے کے پورے. تو وہ جو مہمان نوازی کے، میزبانی کے تقاضے تھے، وہ اگر پورے کر دیے جاتے تو یہ جو ایشو جس کو آپ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا کوئی بڑا ایشو بن گیا ہے، یہ بھی نہ ہوتا. دوسری جانب میں جو ورژن ہے ارشاد صاحب، وہ یہ ہے جو آیا وہ یہ بھی کہ ایسے جب آتے ہیں قافلے تو اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ این سی پی گاڑیاں بھی آ سکتی ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ معمول کی چیکنگ کی گئی ہے، کسی کو روکا نہیں گیا اور اس کو ایشو بنا دیا گیا. نہیں دیکھیں ریسٹ ایریا جو بند ہوئے وہ چیکنگ کے لیے تو بند نہیں ہوا نا. اسمبلی میں جو ہم نے دیکھا ہے تو وہ اس طرح تو نہیں ہو رہا تھا. ایک ایم پی اے ہے یا ایک منسٹر ہے، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس طریقے سے، تو یہ تو طریقہ نہیں. آپ اسمبلی میں جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ایسے تو ہماری چیکنگ نہیں ہوتی جس طرح ہمیں نظر آ رہی تھی. میں جو بات کر رہا ہوں کہ ایشو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تھی. اگر وزیر اعلیٰ صاحبہ ہماری جو ہیں وہ ان کو کھانے پر یا چائے پر بلا لیتی، وہاں جب وہ وزیر اعلیٰ صاحب اسمبلی میں جاتے ہیں، ملک احمد خان صاحب ان کو چائے پہ بٹھا لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کام پورا کر دینا تھا. سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا ہے انہوں نے غدار ڈکلیئر کر دینا تھا، یہ جو ملی بھگت ہے، ملا ہوا ہے. سہیل آفریدی ہی 3 دن جواب، وہ بیچارہ وضاحتیں ہی کرتا، ہم کہنے ہیں دوسرے دن وہ چلا بھی جاتا. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ جب یہ مرزا خان آفریدی کا معاملہ تھا، یہ آئے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ وہ لینے کے دینے پڑ گئے تھے جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو. وہ اپنے جس کو نامزد کیا گیا تھا ٹکٹ کے لیے، اس سے ملنے کے لیے آئے. اس کے جو فارم ہاؤس ہے یا ڈیرا ہے وہاں انہوں نے کھانا کھایا اور جناب اللہ کا نام لے کے پڑ گیا. مرزا آفریدی صاحب اس بار بھی ہوسٹ میں ہی شامل تھے ویسے وہ وہاں پہ. تو میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. اس سے خام خواہ پھر جو ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے دونوں سائیڈ کے، اس دفعہ تو ادھر والوں نے بھی کمال کر دیا. بھائی آپ کچھ تھوڑا سا، جو مہمان ہوتا ہے نا، جو میزبان ہوتا ہے، میزبان پر زیادہ بوجھ ہوتا ہے اور مہمان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا فری ہوتا ہے. بوجھ سارا جو ہوتا ہے وہ اس کا تو کم از کم آپ کو احساس کریں. آپ اپنی لیڈرشپ اور اپنے ہی کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب علی صاحب، یہ تو ساری گفتگو ہوئی، اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے پی ٹی آئی سے کہا ہے کہ مذاکرات کی طرف اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو مذاکرات کے اس ملک میں جو بادشاہ ہیں مفاہمت کے وہ آصف زرداری ہیں، انہی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی اس پہ کیا، اس مشورے پہ کیا رائے رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مذاکرات کی کوئی بھی آفر اس کو غیر سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ، اور آصف زرداری صاحب کے خلاف ہمارا ایک پبلک بیانیہ تحریک انصاف کا موجود ہے. لیکن اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ اس سیاسی دلدل سے اور عدم استحکام سے اس ملک کو ہمیں نکالنا چاہیے. اگر کوئی شخص آج یہ کہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام نہیں ہے اور صورتحال معتدل ہے، نارمل ہے، تو میرے خیال میں وہ سچ بات نہیں ہوگی. اب آصف زرداری صاحب اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اپنی سیاسی قیادت سے میری یہ توقع ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا موقع جس میں عمران خان صاحب، شاہ محمود صاحب اور باقی سیاسی اسیران کی باعزت بغیر اپنے نظریے پہ کمپرومائز کیے باہر آ کے اپنا سیاسی رول ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر احتجاج ہے وہ بھی خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے، اگر مذاکرات ہیں وہ بھی خان صاحب کی رہائی کے لیے. اگر کسی شخص کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے تو وہ بھی بات کرے. تو بلاول صاحب نے اگر بات کی ہے، میرے خیال میں اس بات کا جواب ایسی صورت میں دینا چاہیے
کہ پہلے ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی بات کی ہے. تحریک تحفظ آئین کے سربراہ چکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب اور اسد قیصر صاحب کی طرف سے اس کی پذیرائی ہوئی ہے, اس کو ویلکم کیا گیا ہے. اب اس میں اگلے سٹیپ میں انہوں نے بیٹھنا کہا ہے, اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن بطور سیاسی کارکن عمران خان صاحب کے ایک پرانے ساتھی کے میری یہ تمنا ہے کہ 2026 کا سال پاکستان میں عمران خان صاحب کی رہائی کا سال ہو اور سیاسی استحکام کا سال. اچھا علی محمد خان صاحب, جو بلاول بھٹو کی تقریر ہے انہوں نے صرف آپ کی طرف یا آپ کے حوالے سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا, حکومت سے بھی کہا کہ جب کل بھی آپ نے کل کلاں کو جا کے پھر آپ نے مذاکرات ہی کرنے ہیں, مفاہمت ہی کرنے, تو آج کر لیں. تو وہ حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کی طرف آئیں, لیکن آپ کو انہوں نے ایک مشورہ بھی دیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ انتہا پسندانہ رویہ جو ہے کہ یہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے, ہم میز پر نہیں بیٹھیں گے, ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, آپ کو بھی ترک کرنا ہوگا. تو آپ اپنی قیادت کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ بھی اب مذاکرات ہی کو موقع دیں, چانس دیں اور مذاکرات نہیں کریں گے, ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, ان سے ہاتھ ملائیں گے, یہ وتیرہ ترک کریں؟ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جرم سے نفرت کرو, مجرم سے نہیں. جی, غلط بات سے نفرت کرنی چاہیے, غلط عمل کی نفی کی جانی چاہیے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب انسان ہیں, مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں. جی, تو ہمیں اگر ان معاملات سے اب اس ملک کو نکالنا ہے تو لڑ کے تو ہم نے دیکھ لیا, سب نے دیکھ لیا. جی, بلاول صاحب کی جو بات ہے, لیکن بلاول صاحب ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسندانہ رویہ آپ ترک کریں. اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ ہمارا کون سا انتہا پسندانہ رویہ ہے. جی, اگر سوشل میڈیا پہ کسی نے گالم گلوچ کی ہے, میں تو اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کرتا. گالم گلوچ کو تو میرا بھائی بھی کرے, میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا. جی, میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس دلیل ہے نا, گالی کی ضرورت چیخنے کی اور اونچی آواز میں چلانے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کے پاس مضبوط دلیل نہ ہو, جس کے بات میں وزن نہ ہو. اگر میرا کیس مضبوط ہے, مجھے اپنی دلیل میں وزن پیدا کرنا ہوگا, اپنی آواز کو اونچا کیے بغیر. لیکن یہاں پہ پھر میرا بلاول صاحب سے, حالانکہ وہ اپنے آپ کو بڑے لیڈر سمجھتے ہیں, میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں ادنا سا, لیکن ایک سوال رکھنے کی جسارت کروں گا کہ کل پرسوں آپ نے گڑی خدا بخش میں محترمہ شہید کے یوم شہادت پہ آپ نے سپیچ کی, وہ میں اس کا کچھ حصہ میں نے سنا. جس طریقے سے آصف زرداری صاحب نے مودی کو للکارا ہے, اچھا ٹھیک ہے, چیف سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز کو اپنے روایتی دشمن کو ایسے ہی للکارنا چاہیے. لیکن پھر وہاں ایک سوال کرنے کی میں جسارت یہ کروں گا کہ آئین بنانے والی جماعت ہے آپ, بلاول صاحب کے یہ انتہا پسندانہ رویہ نہیں تھا کہ جب حکومت کے پاس اکثریت نہیں تھی, ہمارے بندے توڑے گئے, ہمارے بندوں کو اٹھایا گیا. آپ نے ایک لفظ یوز کیا, بروٹ میجورٹی. کیا یہ ایک سیاسی لیڈر کو, آئین بنانے والی شخصیت کے نواسے کو زیب دیتا ہے؟ تو ایک دوسرے کو اگر ہم تانا دیں گے نا تو بات آگے نہیں بنے گی. علی محمد خان صاحب, اس کا تو پیپلز پارٹی کے پاس بڑا اسٹریٹ اوے جواب ہے, اور جو پبلکلی بھی ہے کہ بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے دعوت دی کہ پی ٹی آئی آئے, وہ حکومت بنائے, ہم ان کا ساتھ دیں گے. پھر یہ بھی بعد میں آیا کہ خورشید شاہ صاحب کے ذریعے آپ کی جو موجود قیادت تھی اس سے رابطہ بھی کیا گیا, لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے جو اس وقت کے لوگ تھے وہ 180 سیٹوں کے گھوڑے پہ سوار تھے اور انہوں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھی. تو پیپلز پارٹی تو آلریڈی یہ جواز تو کل کر چکی ہے, وہ تو اس کے بعد نون لیگ کے ساتھ انہوں نے حکومت جو ہے ان کو سپورٹ کیا. دیکھیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پھر آپ تحریک انصاف کی سیاسی ہستی کے پیچھے پڑ جائیں. اس کا مطلب پھر یہ تو نہیں ہے کہ آپ تحریک انصاف کو صف ہستی سے ہی مٹا دیں. اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو عباسی صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ جب ہماری ریزرو سیٹوں پہ حملہ ہوا, ہماری خواتین اور جو مائنورٹیز کی سیٹیں ہیں, جس طرح عوامی نیشنل پارٹی کے حیدر ہوتی صاحب نے اس کو لینے سے انکار کیا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ایسا کوئی سٹیپ پیپلز پارٹی سے بھی آنا چاہیے تھا کہ نہیں, یہ سیٹیں پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پہ تو آپ کو اعتراض ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پہ تو اعتراض کیا ہی نہیں آج تک پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پہ. آپ کا تو سارا اعتراض میجورٹی آپ کی پنجاب سے متعلق ہے. نہیں, ہماری سندھ پہ بھی کلیم ہے, شاید آپ کو علم نہ ہو. ہماری 178 180 نہیں 178 سیٹوں پہ ہمارا کلیم ہے. میں ہمیشہ سے بات کر رہا ہوں. کن سیٹوں پہ؟ سندھ کے کون سے ایم این ایز ہیں جن پہ آپ کا کلیم ہے؟
کراچی میں ہماری سیٹیں ہمیں نہیں ملی. کراچی میں ہمیں ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے تھا. دیکھیں ایک اور بات ہے علی محمد خان صاحب, میرے خیال ہے آگے بڑھتے ہیں. ارشاد صاحب ایک بات میں کر لوں, اگر ایک بات کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. فرمائیں. پارلیمنٹ ہاؤس سے 8 یا 9 ممبران اسمبلی کو اٹھایا گیا. یہ تاریخ میں نہیں ہوا تھا. 26ویں آئینی ترمیم کرنے کے لیے لوگوں کو تھریٹ اور برائب کیا گیا. ریکارڈ پہ ثبوت موجود ہیں. لوگوں کو اٹھایا گیا, ڈرایا گیا, پتہ نہیں کیا 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 گیا. ان کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں. تو یہ بھی پھر بلاول صاحب کو نظر آنا چاہیے تھا. لیکن یہ اگر ہم ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں گے نا, ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آگے بڑھنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کو ضرورت کس امر کی ہے؟ 2025 چلا گیا. 2025 میں میرا آپ سے یہ انشاءاللہ آخری پروگرام ہے. پھر اگلے سال میں انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی ملاقات ہوگی. 2026 کو بھی ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ججز کی جو حالت ہے, سپریم کورٹ کی جو حالت ہے, آئین کی جو حالت ہوگی, سیاسی آزادیوں کی حالت یہ ہے. ارشاد صاحب میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے حق باتیں کی ہیں. آج لاہور جو پاکستان کا ویسے تو دارالخلافہ اسلام آباد ہے, لیکن سیاسی دارالخلافہ لاہور ہے. وہاں کی حالت یہ ہے کہ وہاں ایک چھوٹی سی پولیٹیکل گیدرنگ کرنے کے لیے آپ کو اسٹیٹ کور یعنی وزیر اعلیٰ کی چھتری کی ضرورت ہے. آپ کا اگر کوئی MNA, آپ کا کوئی وہاں کا جنرل سیکرٹری, آپ کا کوئی وہاں کا صدر کوئی نکلتا ہے, اس کو پرچہ دے دیتے ہیں. لاہور جیسے شہر میں آپ ابھی یہ لاہور میں حماد اظہر کے حلقے میں الیکشن ہوا ہے, ہمیں ایک ورکر کنونشن نہیں کرنے دیا, ہم جیسے لوگ جلسوں پہ نہیں جا سکے. آپ کا وہاں ہمارا جنرل سیکرٹری سلمان راجہ, وہاں سے ان کا تعلق ہے, وہ ایک جید وکیل بھی ہیں. اپنے لاہور میں ان کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی. پھر کہتے ہیں سیاسی آزادیاں, پھر کہتے ہیں جمہوریت. علی محمد خان صاحب, آپ کے مخالفین سے جب بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہر طرح کی ایکٹیویٹی کی اجازت ہے, لیکن وہ جہاں اس ایکٹیویٹی کے دوران جو زبان استعمال ہوتی ہے, جو رویہ ہوتا ہے, جس طرح سے کرتا ہے. مثال کے طور پر ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ مینا خان آفریدی بھی تھے, انہوں نے جو زبان استعمال کی صحافیوں کے سامنے, ظاہر ہے کوئی شریف آدمی اس کا دفاع تو نہیں کر سکتا یا اس کا جواز پیش نہیں کر سکتا. خود سہیل آفریدی نے بھی کہا کہ میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں جی ایسے لوگوں کو پھر کیسے اجازت دی جائے اور کیسے موقع دیا جائے کہ وہ تلخی پیدا کریں. لیکن میں سوال اور کہتا وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے جو بات کی ہے, آپ کی قیادت کیا رابطہ کرے گی آصف علی زرداری سے یا بلاول بھٹو سے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ تحریک تحفظ پاکستان, آئین پاکستان کہہ چکی ہے. تو اب آپ ہیں, آپ کا امتحان ہے کہ زرداری صاحب آگے بڑھیں اور مذاکرات کرائیں, ایسے مذاکرات جو مفید بھی ہوں اور نتیجہ خیز بھی ہوں. اب میں کوئی بات کروں گا تو میرے لیے مسئلہ بنے گا, لیکن میں کر دیتا ہوں. کلمہ حق کہہ دیں. نہیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, میں نے کب کسی کی پرواہ کی ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب سے رابطہ کریں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی بلاول کے حق میں یہ جو بات کی ہے کہ بلاول نے آفر کی ہے, اگر کوئی یہاں سے یہ کہے گا کہ ہم اس پہ سوچیں گے یا ہمیں بات کرنی چاہیے, اس پہ غداری کا فتویٰ لگ جائے گا. اچھا, یہاں پہ ہر کسی کے جیب میں غداری کے فتوے پڑے ہوئے ہیں. نہیں, آپ کے سوشل میڈیا کی طرف سے فتویٰ لگے گا. ہر طرف کی میں بات کروں. دیکھیں یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں 5 منٹ کی جیل نہیں کاٹی, ان کے بعد جیب میں فتوے پڑے ہوئے ہیں. یار ایک آدمی کو عمران خان نے چیئرمین بنا دیا ہے, گوہر کو چیئرمین بنا دیا ہے. اب بیرسٹر گوہر کو اگر عمران خان نے چیئرمین بنایا تو عمران خان سے تو بڑا کوئی لیڈر اس جماعت میں نہیں ہے نا, تو اس کو پھر اختیار دے کہ وہ فیصلہ کرے. ٹھیک ہے. یا پھر کوئی حکومت ایسی صورتحال بنائے کہ یہ چیئرمین گوہر, یہ بیرسٹر سلمان راجہ, علی محمد, علی ظفر, اسد قیصر, ہم لوگوں کو پھر الاؤ کریں کہ اپنی لیڈر سے جا کے ملیں. اگر ایک طرف سے آپ آفر کرتے ہیں, اپنا شہباز شریف صاحب آفر کرتے ہیں, آپ نے قدغن لگائی, علی محمد 1.25 سال سے عمران خان سے نہیں مل پا رہا, سیاسی قیادت عمران خان تک ملنے کے لیے الاؤ ہی نہیں ہے, پھر آپ اس کا مطلب مذاق کر رہے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب یا ایون زرداری صاحب جو ہیں صدر مملکت ہیں, کوئی عام آدمی تو نہیں ہے, اگر بلاول صاحب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے مفاہمت کے اپنی کسی چیز کے بادشاہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ایسے کسی نہ کسی چیز کے بادشاہ تو ہے, پہنچ گئے ہیں کمال تک, وہ ان کو رول, تو اگر وہ رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو لیٹ دا عمران خان's لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ, لیٹ دا میٹ عمران خان.
تاکہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کے پاس جائیں, بیٹھیں, ان سے بات کریں. میں آپ سے متفق ہوں, آپ نے ان کو ویکیوم میں ڈالا ہوا ہے, ہمیں کہتے ہیں مذاکرات. دیکھیں ابھی اگر فرض کریں بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے زرداری صاحب کی آفر ہے یا شہباز شریف صاحب کی آفر ہے, اوکے کہاں ملنا ہے میں ملتا ہوں, کیا وہ بیچارہ اللہ کا ولی, اللہ کا بندہ جو ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے جب تک آپ اس کے عمران خان سے ملنے نہیں دیں گے؟ نہیں, میرا سوال یہ ہے, آپ کے جو حکومت کے لوگ ہیں, اسحاق ڈار ہوں یا صادق صاحب ہوں, رانا ثناء اللہ جیسا بندہ جو ماضی میں بہت ہی انتہا پسند سمجھا جاتا تھا ان معنوں میں سیاسی معاملات میں, وہ مذاکرات کے حق میں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ مذاکرات کی جب سیاسی قیادت جو پی ٹی آئی کے شروع کرتی ہے تو اس کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے, جس کا آپ بھی اعتراف فرما رہے ہیں. اب ایک تو حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے کہ جو گروپ مفاہمت یا مذاکرات چاہتا ہے اس کو مضبوط کرنے کی بجائے اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. یہ تو آپ کی بات درست ہے, لیکن جو حکومت کے لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہیں کہ آپ ملنے جائیں گے, وہاں سے انکار ہو جائے گا, وہاں سے کہا جائے گا کہ آپ کوئی نیا ٹویٹ آ جائے گا اور کوئی نیا ٹویٹ آ جائے گا. تو کیا ایسا نہیں ہے جن لوگوں کو انہوں نے ذمہ داری دی ہے وہ اپنے سیاسی کمیٹی یا جو بھی آپ کا سیٹ اپ ہے اس کے بہاف پہ مذاکرات کریں اور فائنل رپورٹ دیں اور پھر اگر حکومت کی طرف سے انکار ہو تو آپ حق بجانب ہوں گے؟ نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی شخص کسی مذاکرات یا کسی بڑی ڈائیلاگ کا حصہ بنے اور وہ زرداری صاحب یا بلاول صاحب کی مرضی کے بغیر آ کے بیٹھا رہے؟ وہ تو ایسی نمونہ ہوگا اگر اس کے پاس مینڈیٹ ہی نہ ہو. کیا اگر کوئی فرض کریں کل ڈائیلاگ کی ٹیبل سجتی ہے, کیا احسن اقبال صاحب یا خواجہ آصف صاحب, میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف صاحب ان لوگوں کی اجازت کے بغیر آ کے بیٹھ سکتے, یا ان کے مینڈیٹ لیا بغیر اگر آ کے بیٹھ بھی گئے ان کو کوئی سیریس لے گا؟ نہیں, آپ تو جمہوری جماعت ہیں نا, آپ تو جمہوری جماعت ہیں, تو کم از کم 4-5 جماعت نہیں سینئر کوئی قیادت ہماری اس کو الاؤ کریں کہ خان صاحب سے جا کے ملیں. خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں کرنے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ارشاد صاحب آپ نے کی ہے, جو کیونکہ جو خطوط لکھے گئے ہیں یہ فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب کی طرف سے, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی اس جانب ایک راہ ہموار ہو رہی ہے کہ اگر ایکسیس ہو بھی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں مذاکرات نہیں کرنے, تو پھر یہ لوگ جو اتنی قربانیاں بھی دے چکے ہیں, اتنے عرصے سے کاوشیں بھی کر رہے ہیں, تو پھر یہ کوئی اپنا فیصلہ لینے میں حق بجانب ہوں گے. دیکھیں, حکومت اگر معقولیت کا مظاہرہ کرے اور وہ سپوز اگر وہ ایسولیٹ بھی کرنا چاہتی ہے عمران خان کو, تو اس کا فرض یہ بنتا ہے, اس کی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور سیاسی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرے جو مذاکرات کے حق میں ہیں, جو معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اب جو حکومت کا رویہ ہے وہ فیسلیٹیٹ ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے جو مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں, جو تناؤ برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں. اس میں کیا مسئلہ آتا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن علی محمد خان صاحب, میں نے سوال یہ کیا تھا کہ حکومت جو ہے مثلاً الاؤ کرتی ہے ان لوگوں کو, آپ میں سے کسی کو, یا وہ جو کوٹ لکھپت جیل والے ہیں وہ خان صاحب سے ملتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے, تو کیا آپ کی لیڈرشپ میں یہ حوصلہ یا جرأت ہے کہ وہ کہیں کہ چونکہ ہمارا لیڈر جو ہے ہمیں مفاہمت اور مذاکرات اور استحکام کے راستے پر نہیں جانے دے رہا تو ہم اب مذاکرات کریں گے؟ نہیں, یہ تو کھلی بغاوت ہے نا. یہ اس طرح تو کسی اپنے ورکر سے یہ ایکسپیکٹ کرنا, یہ اس کی تو میں بھی سپورٹ نہیں کرتا. اگر عمران خان کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے مذاکرات کرنے نہیں ہیں اور پھر جا کے کوئی کرے گا, وہ تو اپنے لیڈر سے بغاوت ہے. آپ اپنے لیڈر کو قائل کرتے ہیں, وہاں آپ کو وہ قیادت کام آتی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ 15 سال 20 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ چلے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے لیڈر کو کیسے قائل کرنا ہے, ان سے ہم نے بات کرنی ہے. جیسے میری آخری ملاقات جب ہوئی سیکنڈ لاسٹ, تو وہ 6-7 گھنٹے ہیئرنگ تھی, شاید القادر کی تھی یا توشہ خانہ کی تھی, تو میں تھا مجھے ایز اے لائر موقع مل جاتا تھا جانے کا. میں خان صاحب کو بڑی کھلی بات کی, میں کہا خان صاحب آپ میری لیڈر ہیں, آپ کا میرے پہ حق ہے, میں آپ کو سچی بات کروں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی 10-15 لاکھ لوگ روڈ پہ اس وقت نکل رہے ہیں. لوگ ہمیں ووٹ دینے کے لیے نکلتے ہیں, لیکن پسپائیت اتنی ہے پنجاب میں لوگوں کو نہیں نکلنے دیتے. عدالتوں کی حالت یہ ہے, 26ویں ترمیم ہو چکی تھی کہ 26ویں ترمیم ہو چکی ہے, عدالتوں سے بھی کوئی امید نہیں ہے. تو اگر کوئی پولیٹیکلی کوئی راستہ ملتا ہے,
اپنا نظریہ اپنا پرنسپل اس کو کمپرومائز کیے بغیر کوئی راستہ نکلتا ہے اور آپ باہر آتے ہیں, یہ قوم کی جیت ہوگی کہ آپ باہر آ کے ان کو لیڈ کریں. قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے اپنے لیڈر سے دور رکھ کے. تو میں تو کی بات علی محمد خان صاحب خان صاحب ایک بات, یہ اس وقت نہ 9 مئی ہوا تھا, نہ اتنی تلخی آئی تھی ماحول میں. نہیں 9 مئی کب کا ہو چکا تھا, میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں جیل کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں آپ کی بات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, اور میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب ابھی 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا, تلخی بھی نہیں. اس وقت آپ کے مذاکرات ہوئے, مذاکرات کامیاب ہو گئے, الیکشن کے آلموسٹ تاریخیں طے ہو گئیں. اسد عمر صاحب بھی کہتے ہیں, فواد چودھری بھی کہتے ہیں, عمران اسماعیل بھی کہتے ہیں کہ ہم منتیں کرتے رہے خان صاحب کی کہ اب ان کو مذاکرات کو آگے بڑھنے دیں, تاریخ لے لیں, اکتوبر میں ہوتا ہے یا نومبر میں ہوتے ہیں. لیکن خان صاحب نے اچانک ان مذاکرات کو منقطع کر دیا, شاہ محمود قریشی کو انکار کر دیا, یہ جو مذاکرات کر رہے تھے اسد عمر وغیرہ. تو یہ خطرہ تو اب بھی موجود ہے کہ مذاکرات کی سارا کچھ بھی ہو جائے تو خان صاحب کسی وقت بھی کہہ دے کہ نہ کرو. ایک تجربہ بھی تو ہو چکا ہے نا. دیکھیں وہ مجھے پتا ہے, میں اسی سپریم کورٹ کی کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھا ہوا تھا جب خواجہ سعد رفیق صاحب نون کی طرف سے اور ہماری طرف سے شاہ محمود صاحب نے محترم عطیہ بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں وہ کیس چل رہا تھا, کیس پروسیڈنگ چل رہی تھی. تو آئی واز دیئر, اور اس میں میں خیال میں 2-1 مہینے اوپر نیچے پہ مسئلہ خراب ہو گیا تھا. یعنی الیکشن مل گیا تھا آپ کو, الیکشن مل گیا تھا اسی سال الیکشن ہو جاتا. لیکن اس میں ایک اور بات ہے نا, وہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ آج کدھر ہیں؟ میری تم سے ہمدردی ہے, میرے بھائیوں جیسے ہیں میرے, ان سے آج بھی سلام دعا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کدھر ہیں؟ پھر دیکھیں 9 مئی کے بعد آپ مسئلہ بن گیا, آپ کو جانا پڑا, وہ ایک اور ڈیبیٹ کی طرف ہم چلے جائیں گے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو لوگ پھر مذاکرات میں پڑتے ہیں وہ ان میں پھر دم ہونا چاہیے کہ اپنی بات پھر منوا سکیں, قائل کر سکیں اپنے لیڈر کو, چاہے وہ دونوں طرف نون لیگ کی طرف سے ہو, پیپلز پارٹی ہے ہماری طرف سے. آپ نے پھر بات کرنی ہوتی ہے, اپنی چیزوں پہ سٹینڈ لینا ہوتا ہے. یہ اگر آپ خان صاحب کو اس زمانے میں قائل... سر میرا سوال یہی ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین جو ہیں وہ نہیں قائل کر سکتے, اس وقت کے سیکرٹری جنرل اسد عمر قائل نہیں کر سکتے, فواد چودھری صاحب جیسے جو اچھے ڈیبیٹر ہیں, اچھے ٹیبل ٹاکر ہیں, وہ نہیں کر سکتے, تو کون کرے گا جا کے؟ گوہر علی خان صاحب کو تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ قائل کر سکتے. وہ کریں گے جو 9 مئی کے بعد کھڑے رہے, جن کو اللہ نے استقامت دی, جن پہ عمران خان کو ٹرسٹ ہے, جن کو عمران خان نے دیکھا کہ وہ جو دودھ کے مجنو تھے وہ دور ہو گئے, اور وہی کھڑے رہے جو کہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے. لیکن جب وقت آیا تو اللہ نے ان کو استقامت دی. انشاءاللہ ہے عمران خان کو. علی بھائی لاسٹ کمنٹ کر دیں, آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے, جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو موجودہ اس وقت دستیاب لیڈرشپ ہے, جس کو تھوڑی بہت ایکسیس بھی ہے, وہ قائل کرنے کے قابل نہیں ہے, اہل نہیں ہے. دیکھیں لیڈرشپ کون سی ہے, اس وقت کس کو ایکسیس ہے؟ اس وقت تو گوہر کو بھی ایکسیس نہیں ہے, بیرسٹر گوہر صاحب بھی نہیں جا پا رہے, سلمان راجہ صاحب بھی نہیں جا پا رہے, میں بھی نہیں جا پا رہا. ہم لوگوں کو اگر آپ الاؤ کریں, دیکھیں سیاسی قیادت سے کس چیز کا ڈر ہے؟ میں تو یہ سوال ہر روز اٹھا رہا ہوں کہ وکلاء چلے جاتے ہیں کسی نہ کسی کیس میں, فیملی ممبرز بیچارے تکلیفیں سہتے ہیں, مشکلات میں, لیکن آج نہیں 15-20 دنوں میں, مہینے میں 15 منٹ, آدھا گھنٹہ کوئی نہ کوئی ملاقات ہو جاتی ہے. لیکن نہیں ہو رہی تو سیاسی قیادت ہے. مطلب ہے کہ جان بوجھ کے عمران خان کی آزمودہ اور وہ سیاسی قیادت جو 9 مئی کے بعد نہ ٹوٹی, نہ بکی, نہ جھکی, ان کو دور کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. مجھے ایک آخری سوال کرنے دیں, اس سے میں کوئی مسائل نہیں پیدا کرنا چاہتا کسی کے لیے. سوال یہ ہے کہ عمران خان کے وہ ساتھی جو 9 مئی کے بعد چھوڑ کے چلے گئے, ان کو تو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, لیکن عمران خان کے وہ ساتھی جو 9 مئی کے بعد کھڑے رہے چٹان کی طرح, اللہ نے استقامت دی, ان کو کیوں عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا؟ اس میں کوئی خاص حکمت عملی ہے, کوئی خاص حکمت ہے؟ جی ٹھیک, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے لیے نون کا موقف لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے مریم صاحبہ کو چیلنج کیا کہ آپ کے پی کے میں آگے جلسہ کریں, تو آپ نہیں سمجھتے یہ لوز بال ہے؟ ابھی ہری پور میں انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی اہلیہ کو ہرا دیا, بابر نواز صاحب جیت گئے, سردار یوسف صاحب وہاں سے منسٹر ہیں, ایم پی ایس بھی وہاں سے ان کے ہیں, تو وہ ہری پور میں جا کے جلسہ کر لیں گے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اس میں جو مجھے نظر آتا ہے نا, یہ جلسے کی دعوت دے کر وہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جلسہ نہیں کر سکیں گے.
جب وہ وہاں جلسہ کریں گی اور اگر انہوں نے اس کو جلسے کو ہونے دیا تو وہ کہیں گے دیکھیں جی یہ فرق ہے پنجاب اور کے پی کے. جی صحیح. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کا. عباسی صاحب, سہیل آفریدی صاحب نے چیف منسٹر پنجاب کو دعوت دی ہے کہ وہ کے پی کے میں آ کے جلسہ کریں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سٹیج بھی لگا کے دیں گے, اور وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ جب میں لاہور آیا تو جس طرح آپ نے برتاؤ کیا ہم ویسا نہیں کریں گے. تو یہ چیلنج قبول ہے مسلم لیگ نون کو, اور ہے تو پھر کہاں جلسہ کریں گے؟ پشاور میں کریں گے, بنوں میں کریں گے, مردان میں؟ اصل میں یہ تو چیف منسٹر صاحب کی بالکل بوکھلاٹ لگتی ہے. وہ انہوں نے جتنے جلسے کیے, کوارٹ کا جلسہ آپ ان کا اپنا دیکھ رہے ہیں وہ ناکام ہے, پشاور کا جلسہ ناکام ہے, اور الیکشن کمپین میں جو ہری پور میں انہوں نے ایز اے چیف منسٹر الیکشن لاز کی بھی, الیکشن کمیشن کے لاز کی بھی وائلیشن کی, اور پھر وہ پورا ہزارہ ڈویژن کا جو جلسہ تھا وہ بھی ناکام ہوا. یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی ان پہ عدم اعتماد کی ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں پوری یہ ان کے لیے ایک بالکل نوشہ دیوار سمجھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کو یہ بالکل بتا دیا ہے اس جماعت کو اور چیف منسٹر صاحب کو کہ ہم آپ کی جو کارکردگی ہے اور جو آپ کی گورنرس ہے ان سے بالکل مایوس ہیں. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ہری پور میں جو ان کا جلسہ تھا وہ اس میں صوبے کے بحیثیت وزیر اعلیٰ شامل ہوئے, اور پورا ہزارہ ڈویژن کی جو الیکٹڈ ان کی ٹیم تھی وہ بھی موجود تھی. تو جو ہم نے الیکشن کمپین میں وہاں جلسہ کیا وہ ان سے 10 گنا بڑا تھا یہ عوام نے, اور پھر رزلٹ بھی عوام نے وہاں بتا دیا. تو یہ جو چیلنجز کر رہے ہیں صرف اپنی ساکھ بچانے کے لیے کر رہے ہیں, نہ ان کی ڈیلیورنس ہے. اگر ان کو بہت وہ شوق تھا تو یہ لاہور میں جلسہ کر کے بتا دیتے ہمیں, کہ کسی جگہ بھی جلسہ کر کے بتا دیتے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں. لیکن میں بالکل بھرپور آج آپ کے پروگرام سے یہ مذمت میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل ہمیں ہر جگہ خیبر پختونخوا میں جب پی ڈی ایم کا دور تھا اللہ کے فضل و کرم سے پشاور, مردان, ملاکنڈ, کوارٹ کوئی ایسا ڈویژن نہیں ہے جہاں ہزارہ ڈویژن جہاں ہم نے جلسے نہ کیے ہیں, اور بھرپور کامیاب جلسے کیے ہیں. اور اس کے بعد بھی الیکشن کمپین میں بھی بھرپور کامیاب جلسے ہم نے کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اگر ہمیں یہ بتائیں وزیر اعلیٰ صاحب کہ وہ یہ بتائیں کہ کس جگہ مسلم لیگ جلسہ کرے. میں کہتا ہوں مریم نواز صاحبہ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت پاکستان کی مقبول ترین لیڈر ہیں. وہ ہمیں کہیں ہم خیبر پختونخوا مسلم لیگ جو جلسہ کرے گی وہ ہمیں ٹارگٹ دیں کہ کس ضلع میں کرنا ہے اور کس شہر. نہیں عباس صاحب, آپ نے جلسہ کرنا ہے آپ خود طے کر لیں کہ جی مانسیرے میں کرنا ہے. آپ پشاور کا اعلان کر دیں, میں ڈنٹ نہیں پڑے گا نا ویسا, پشاور میں کر دیں, سوابی میں کر دیں, مردان میں کر دیں, آپ اعلان کر دیں. اور دوسرا یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ اگر لاہور آئے تھے تو وہ مینار پاکستان پر, وہ تو مینار پاکستان کیا, وہ تو بیچارے ہوٹل پہ وہاں فوڈ مارکیٹ میں فوڈ اسٹریٹ کھانا کھانے گئے تو وہاں حالانکہ چیلنج یہ تھا کہ بتیاں دیکھیں اور چلے جائیں, وہاں بتیاں بجھا دی گئی. تو وہ اگر آپ وہاں جلسہ کرتے ہیں اور وہ یہاں جلسہ کرتے ہیں تو آپ ان کو آزادی دیں گے, جلسہ کرنے کی اجازت دیں گے؟ جی ان کو کس نے روکا, وہ بالکل جلسہ کریں جس طرح وہ آئے ہیں. آج اسمبلی میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے پنجاب اسمبلی کا آپ دیکھ لیں, وہ صرف اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. اگر ان کے کسی جگہ بھی جلسے کا ہے ارادہ وہ کریں. ہم خیبر پختونخوا میں اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ جلسہ کر سکتے ہیں. اگر وہ ہمیں چیلنج دیتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا, آپ نے میری بات کاٹ دی, کہ جس شہر جس ڈسٹرکٹ میں وہ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ جلسہ کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح ہے. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے, وزیر اعلیٰ صاحب نے جاتے ہی خط لکھا ہے اور پنجاب حکومت کے نامناسب رویے کا شکوہ بھی کیا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ بھی تھا کہ وہ ایشو کریٹ کرنے آئے ہیں تو پھر یہ مواقع ان کو کیوں دیے گئے, راستے میں روکا گیا, اور کچھ ان کی موومنٹ میں بھی کچھ پرابلمز رہے تو ان کو ایک سموتھ سیلنگ دی جاتی, تو یہ رکاوٹیں ڈالنے کا پھر کیا مقصد ہے؟ کہ آپ نے خود ہی ان کا مقصد پورا نہیں کر دیا؟
دیکھیں یہ مقصد پورا نہیں کیا گیا. ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی پنجاب گورنمنٹ کی بالکل یہ ذمہ داری تھی. چیف منسٹر صاحب کو ان کے پروٹوکول کو ان کی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے پروگرامز کا باقاعدہ طور پہ انفارم کرتے تاکہ ان کی سیکیورٹی دی جاتی, ان کو پراپر پروٹوکول پرووائڈ کیا جاتا. وہ تو اس طرح سے آئے ہیں کہ جس طرح کے انہوں نے ایک لشکر کشی کرنے آ رہے ہیں. تو اگر پولیس نے کہیں روکا, اگر پولیس نے ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کو سیکیورٹی انشور کرنے کے لیے کوئی اس طرح کے اقدامات کیے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسے اقدامات ہیں کہ جن سے ان کے دورے کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کو روکنے کی کوشش کی گئی. یہ وہ ویسے تو ان کے پاس ڈیلیورنس نہیں ہے, صوبے میں وہ ناکام ہیں. اب وہ اپنی پولیٹیکل ساکھ کو بچانے کے لیے اس طرح کی خبریں, جو سیاسی خبریں وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, لیکن یہ نہیں تاثر ابھرا کہ وہ اپنی گورننس کو یا بیڈ گورننس کو چھپانا چاہتے ہیں اور آپ ان کو موقع دے دیتے ہیں بیڈ گورننس؟ نہیں, ہم تو موقع نہیں دے رہے. دیکھیں کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا ہو جائے, وزیر اعلیٰ صاحب انفارم کرنے بغیر آ رہے ہیں, ان کا کوئی پروگرام پنجاب گورنمنٹ کو, سیکورٹی کے اداروں کو, پولیس کو وہ انفارم نہیں کر رہے, تو ظاہر ہے پھر وہ تو کوشش کریں گے کہ ہم انشور کریں ان کی سیکیورٹی اور ان کو پراپر پروٹیکشن دیں تاکہ کسی قسم کا کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے. جی اچھا, یہ فرمائیں کہ بلاول بھٹو صاحب, آپ مجھے بتائیں کسی جگہ چیف منسٹر صاحب کو جس طرح وہ پنجاب اسمبلی میں گئے ہیں, دیکھیں یہ تو بہت بڑی وائلیشن ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو صوبے کا, وہ خود صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ ان کو پتہ ہے کہ اسمبلی کے اندر پاس کے بغیر پرمیشن کے کوئی نہیں جا سکتا. اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے. نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پوری لسٹ دے دی تھی. انہوں نے تو, شفیع جان نے بھی یہ کہا کہ ہم نے پوری لسٹ دی تھی, اسپیکر صاحب کو بھجوائی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ لوگ ہوں گے. یہ ہم وہاں کے اپوزیشن لیڈر نے یہ کہا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ایم پی ایس سے ملیں گے, اپوزیشن کے چیمبر میں وہ جائیں گے, تو اس کا وہ گئے بھی, تو اس کی وائلیشن ہوئی ہے. وہ تو یہی تو خط میں لکھ رہے ہیں. دیکھیں اگر ان کو وہاں جانے سے روکا نہیں گیا تو پھر اس لسٹ سے کیوں وہ اسپیکر صاحب یا ان کا آفس جو ہے وہ منحرف ہوتا ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس بات میں کوئی سچ ہے. کچھ میرے خیال میں اگر وہ خود جا رہے ہیں تو پنجاب حکومت کو یا پنجاب اسمبلی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان کو روکتے. جی صحیح. اچھا, یہ فرمائیں کہ بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو یہ بات چل رہی ہے کہ جی صوبے کو اپنا حصہ کم کریں, مرکز کو وسائل فراہم کریں, 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ پہ نظر ثانی کی جائے, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. صوبے اپنے حصہ کیوں کم کریں, وفاق کو اپنے وسائل بڑھانے چاہیے. تو اس حوالے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ NFC میں کوئی تبدیلی, 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی قومی مفاد میں ہوگی, اس سے صوبائی ہم آہنگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی اس وقت حکومت میں کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے, بہت سے ایشوز ایسے ہیں جن پہ کنسنسس نہیں ہے, اختلاف رائے ہوتا ہے اور پھر کنسنسس ڈیولپ بھی کیا جاتا ہے. یہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے, وہ ان کی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. مرکز کی جو ڈیمانڈ ہے یا مرکز کی جو اس وقت صوبوں کے سامنے NFC کے حوالے سے, وفاق کے وسائل کے سے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سامنے رکھا ہے. مجھے امید ہے کہ کولیشن جو گورنمنٹ ہے ہماری, اس میں جتنی جماعتیں شامل ہیں انکلوڈنگ بلاول بھٹو صاحب, پیپلز پارٹی, MKM, باقی سارے یہ متفق ہوں گے تو فیصلہ ہوگا. ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ مزید وسائل دیے جائیں صوبوں کو, اور مرکز کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں 18ویں ترمیم کے بعد جو صحت تعلیم کے حوالے سے صوبوں نے خرچ کرنا تھا, اور اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. اب مزید کیونکہ صحت اور تعلیم کے حوالے سے صوبوں میں جو ایشوز ہیں اور جو مین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, اس میں اگر جب تک کنسنسس نہیں ہوگا ساری جماعتوں کو, سیاسی قیادت کو بیٹھ کے کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے صوبے بھی ترقی کریں اور مرکز بھی, فیڈریشن بھی مضبوط ہو. اچھا, یہ بتائیے عباسی صاحب کہ ابھی بلاول صاحب نے ایک اور بھی بات کی کہ کوئی مذاکرات PTI چاہتی ہے تو وہ زرداری صاحب کے پاس جائیں, وہی مفاہمت کے بادشاہ ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے پہلے ایک آفر انٹیکٹ ہے اپوزیشن کے لیے, اور دوسری جانب سے محمود اچک جی صاحب کو اختیارات ہیں,
لیکن اگر زرداری صاحب کا کوئی ثالث کا کردار سامنے آتا ہے تو کیا مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون کے لیے وہ قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے، اس ملک کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو سیاسی قیادت کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس وقت ہمیں چیلنجز بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر زرداری صاحب یہ کردار ادا کر سکتے ہیں تو بالکل مسلم لیگ نون کی قیادت نے، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی، اور جب ہماری حکومت پی ڈی ایم تھی اس وقت بھی، اور آج بھی مسلم لیگ کی حکومت نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی، ڈائیلاگ کی بات کی، کنسنسس کی بات کی، اور جو پی ٹی آئی کی قیادت نے اس کا جواب دیا وہ بالکل آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو اپنی انا کو، اپنی سیاسی مفاد کو ایک طرف رکھ کے ہمیں سیاسی قیادت کو ایک ہونا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جی ٹھیک، تو میں تو اس کو ویلکم کہتا ہوں، ہماری قیادت ویلکم کہتی ہے، اور ہر موقع پہ جب نواز شریف صاحب، ہماری جو اتحادی جماعتیں تھیں اس وقت بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب، سب کوئی ایک لیڈر ایسا نہیں ہے جس نے ڈائیلاگ ٹائم ختم ہو گیا بھائی صاحب، بالکل ٹھیک، درست بات ہے، معافی، بہت شکریہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔